أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وہ دن ہوگا جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا حکم مانا تھا تو انہوں نے ہمیں راہ حق سے بہکا دیا. اے ہمارے رب ان پر دگنا عذاب کر اور ان پر سخت لعنت فرما. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها ان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے اس درس کا سلسلہ ہے. آج کے درس کا عنوان ہے کیا محدثین کرام رحمہم اللہ مقلد تھے؟ تقلید کے حوالے سے کئی ایک چیزوں پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آج کی اس نشست میں ہم لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ جو مقلدین حضرات ہیں اپنی بے دلیل اور بے بنیاد تقلید کو ثابت کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. عوام کو مطمئن کرنے کے لیے بہت سی باتیں بناتے ہیں، جن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کتب احادیث کے مؤلفین و جامعین مقلد تھے. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام ہو کر کے، عام لوگ ہو کر کے تقلید کا انکار کر رہے ہیں، تقلید پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، جبکہ بڑے بڑے محدثین تھے جنہوں نے احادیث کی خدمات انجام دی، تصانیف فرمائیں، احادیث میں مسانید جمع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے لیے بہت زیادہ محنت کی، جن کو کئی احادیث یاد تھیں، وہ لوگ بھی مقلد تھے. تو آپ تقلید کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں یہ اپنی بے دلیل تقلید میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس بات کے ذریعے اپنی بے دلیل اور بے ثبوت تقلید کو مدلل کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے محدثین کی تقلید کا تان دیتے ہیں اہل حدیث کے سامنے کہ محدثین بھی مقلد تھے. آج کی اس نشست میں
ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تقلید کن وجوہات کی وجہ سے صحیح نہیں اور تقلید کے خلاف کیا دلائل ہیں اور تقلید کے حق میں کیا دلائل دیے جاتے ہیں اور ان دلائل کی اصل حقیقت کیا ہے، اس پر غور نہیں کرنا، کیونکہ آج کا موضوع تو صرف یہ ہے کہ محدثین کرام واقعتاً مقلد تھے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ان کے ایسے حوالے ملاحظہ کیجئے کہ جن میں ان لوگوں نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ پہلا حوالہ دیوبندی مکتبہ فکر کے وکیل احناف، ترجمان الاسلام، مناظر اسلام اور بہت سے القابات کے حامل امین اوکاڑوی صاحب، انہوں نے لکھا حالانکہ حدیث کی جتنی کتابیں آج ملتی ہیں وہ یا مجتہدین کی لکھی ہوئی ہیں یا مقلدین کی، جن کا ذکر طبقات حنفیہ، طبقات مالکیہ، طبقات شافعیہ اور طبقات حنابلہ میں ہے۔ کچھ آگے چل کر لکھتے ہیں حدیث کی ایک بھی مستند کتاب نہیں جس میں اجماع اور اجتہاد کے ماننے کو حرام یا شرک قرار دیا ہو، فقہ کے ماننے سے منع کیا ہو، اس کے مؤلف کے بارے میں صرف ایک ہی مستند حوالہ پیش کیا جا سکے کہ کان لا یجتہد ولا یقلد، کہ نہ اس میں اجتہاد کی اہلیت تھی، نہ تقلید کرتا تھا، اس لیے غیر مقلد تھا۔ یہ حوالہ تجلیات صفدر مکتبہ امدادیہ کی چھپی ہوئی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 113۔ دیکھیے اس بات میں امین اوکاڑوی صاحب ان جملوں میں یہ اقتباس جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا جو آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس میں امین اوکاڑوی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی محدثین تھے جنہوں نے مستند کتابیں لکھی ہیں وہ سب کے سب مقلد تھے، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو مقلد یا مجتہد نہ ہو، یا مقلد تھا یا مجتہد تھا، ایسا کوئی نہیں تھا کہ جی مجتہد بھی نہ ہو اس کے باوجود بھی وہ مقلد نہ ہو، ایسا کوئی نہیں تھا۔ دوسرا حوالہ مفتی احمد ممتاز صاحب کا۔ مفتی احمد ممتاز صاحب رئیس دارالافتاء جامعہ خلفائے راشدین کراچی، آپ کی کتاب اصلی چہرہ صفحہ نمبر 7، اس کتاب کے اندر آپ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ کیا لکھتے ہیں کہ اسی لیے ان آخری دو باتوں میں خود حضرات محدثین رحمہم اللہ تعالی بھی حضرات مجتہدین رحمہم اللہ تعالی کی تقلید کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی تقلید کا نتیجہ ہے کہ حضرات محدثین علیہم الرحمہ کا ذکر 4 ہی قسموں کی کتابوں میں ملتا ہے: طبقات حنفیہ، طبقات مالکیہ، طبقات شافعیہ، طبقات حنابلہ۔ طبقات غیر مقلدین نامی کوئی کتاب محدثین کے حالات میں آج تک کسی مسلم مؤرخ و محدث نے نہیں لکھی۔ اصلی چہرہ صفحہ 7۔ اس میں بھی ان کا یہی دعویٰ ہے کہ تمام کے تمام محدثین جو ہیں وہ مجتہدین کی تقلید کیا کرتے اور مقلد تھے، اور اسی تقلید کی نتیجے میں یہ 4 طبقات کی کتب سامنے آئی ہیں۔ اسی طرح رسائل اعظمی کے اندر ان کے محدث جلیل امیر الہند حضرت مولانا ابو المعاطر حبیب الرحمن الاعظمی صاحب، ان کا ایک رسالہ تحقیق اہل حدیث کے نام سے چھپا، رسائل اعظمی صفحہ نمبر 226۔ اس میں ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ اس سے تارکین تقلید کی وہ جماعت جو براہ راست عمل بالحدیث کی مدعی ہو مراد نہیں ہے، بلکہ اہل علم کی وہ جماعت مراد ہے جو کتابت و درس حدیث کا مشغلہ اختیار کرتی ہو۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث کا جو لفظ واقع ہوا ہے کتب میں، اس سے تارکین تقلید کی وہ جماعت جو براہ راست عمل بالحدیث کی مدعی ہو مراد نہیں ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آل الحدیث کا لفظ مقلدین ان کے لیے نہیں آتا کہ جو تقلید کو چھوڑ دیے ہوں، تقلید نہ کرتے ہوں اور براہ راست عمل بالحدیث کرتے ہوں۔ آل الحدیث کا لفظ، اصحاب الحدیث کا لفظ ان کے لیے نہیں آتا۔ یہ کہنا یہی چاہتے ہیں کہ محدثین تقلید کیا کرتے تھے۔ ان اقتباسات سے ان سے آپ
اچھی طرح یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں کتب احادیث کے تمام مؤلفین کو مقلد باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اکاڑوی صاحب نے تو یہ لکھ دیا کہ محدثین یا تو مجتہد ہیں یا مقلد، لیکن ان کی نقل کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں ان کی بات کو بیان کرتے ہوئے مفتی احمد ممتاز صاحب ذرا آگے بڑھے اور آگے نکلے اور تمام محدثین کو مقلد ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ چانچہ انہوں نے تو یہ بات لکھ دی نا کہ تمام یعنی خود حضرات محدثین حضرات مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، اور یہ بھی لکھا کہ اسی تقلید کا نتیجہ ہے کہ یہ 4 طبقات وجود میں آ گئے۔ یعنی طبقات کا مقصد کیا ہے ان کے نزدیک؟ طبقات کی وجہ کیا ہے؟ 4 طبقات جو وجود میں ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ محدثین مقلد تھے۔ اصل میں اگر ہم ان کی بات کا رد اپنی طرف سے کریں اور اپنی طرف سے اس کی تحقیق کرنا چاہیں، اس کے حوالے پیش کرنا چاہیں، تو شاید تعصب مانے ہو کہ یہ ہماری معروضات کو تسلیم کریں، ہماری باتوں کو تسلیم کریں۔ اس لیے ان کی اس بات کو، ان کے اس دعویٰ کو، جو دعویٰ یہ پیش کرتے ہیں کہ تمام محدثین حضرات مقلد تھے، ان کے اس دعویٰ کو انہی کے الفاظ میں، ان کی اپنی کتب میں، ان کے اپنے اکابر کی کتب میں جانچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے یا صحیح۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے، 4 طبقات وجود میں آنے کی اصل وجہ کیا ہے، اور کیا واقعتاً محدثین کرام اور جنہوں نے کتب احادیث تصنیف فرمائی ہے کیا واقعتاً وہ مقلد تھے یا یہ محض ایک دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ مختلف محدثین کو جو شافعی، حنبلی، مالکی یا حنفی کہا جاتا ہے یا ان کی طرف یہ نسبتیں کی جاتی ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ان کے شیخ الحدیث المحدث الکبیر زکریا کاندیلوی صاحب فرماتے ہیں، ان کی تقریر ترمذی ہے، تقریر بخاری جلد 1 صفحہ 41، اس کے اندر یہ بات بیان ہوئی ان سے منسوب کہ یہاں ایک مسئلہ ہے۔ عبارت کیا ہے؟ یہاں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اہل حدیث اور ائمہ محدثین مقلد تھے یا غیر مقلد؟ اہل حدیث اور ائمہ محدثین مقلد تھے یا غیر مقلد؟ پھر مقلد ہونے کی صورت میں کسی کی تقلید کرتے تھے، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے، اور یہ بات یہ ہے کہ جو آدمی بڑا ہوتا ہے اس کو ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری پارٹی میں شامل ہو جائے، کیونکہ اس میں تجاذب اور کشش بہت ہوتی ہے اور ہر ایک اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تقریر بخاری جلد 1 صفحہ 41۔ اب دیکھیے کتنی واضح بات ہے، اس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ 4 طبقات میں ذکر ملنا کس چیز کا نتیجہ ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن زکریا صاحب کی تقریر سے چند باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، یہ نتیجہ ہے ان محدثین کے عظیم شخصیات ہونے کا، اور اس بات سے کوئی مقلد بھی اختلاف نہیں کر سکتا کہ محدثین واقعی عظیم شخصیات تھے۔ دوسری وجہ، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ عظیم شخصیات ہماری پارٹی میں شامل ہوں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ عظیم شخصیات ہماری پارٹی میں شامل ہوں، اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے، تیسری، عظیم لوگوں کو اپنا ثابت کرنے میں تجاذب اور کشش ہوتی ہے، ایک قسم کی تجاذب، ایک قسم کا تجاذب اور ایک قسم کی کشش ہوتی ہے کہ یہ ہمارے تھے۔ تجاذب و کشش کی بنا پر ہر ایک اپنی طرف کھینچتے نظر آتے ہیں۔ مثلا حنفی کہتے ہیں کہ جی حنفی تھے، شافعی کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو شافعی تھے، مالکی اور حنبلی بھی اپنا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 4 طبقات کے وجود میں آنے کی بہت بڑی وجہ یہ تجاذب اور کشش ہے، وہ بہت سے محدثین کو
صرف شاگردی کی وجہ سے بھی ان طبقات میں تقسیم کر دیا گیا، اور ایسے محدثین کی بھی کوئی کمی نہیں جنہیں دو دو تین تین بلکہ بعض کو چاروں طبقات والوں نے اپنے طبقات میں ذکر کیا ہے۔ یعنی ایک ہی محدث ہیں، طبقات حنفیہ میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، یا طبقات مالکیہ میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، طبقات شافعیہ بھی ملتا ہے، یعنی بعض محدثین کے نام دو طبقوں میں ملتے ہیں، بعض کے تین میں ملتے ہیں، کئی لوگوں کے نام تین تین طبقات میں ملتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک ہی وقت میں نہ وہ شافعی، حنبلی، مالکی ایک ہی وقت میں تو نہیں ہو سکتا نا، یا ایک ہی وقت میں وہ حنبلی، مالکی، حنفی تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان لوگوں نے ہر ایک کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ طبقات میں آنے کی وجہ اصل میں یہ تجاذب ہے، جیسا کہ زکریا صاحب نے بیان کیا۔ لیکن اب دیکھیے، اگر شاگردی کی وجہ سے کسی محدث کو کسی طبقہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں تھی، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ان مقلدین حضرات کا یہ خیال ہے کہ جناب یہ شاگردی ہی کی نسبت نہیں بلکہ یہ تقلید کی وجہ سے ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ محدثین کرام مقلد تھے۔ اس میں بہت بڑی قباحت ہے۔ جو لوگ اس کی قباحت کو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بات قابل برداشت نہیں ہے، چونکہ ان مقلدین کے امام اہل سنت سرفراز خان صفدر صاحب اپنی کتاب الکلام المفید صفحہ نمبر 234، الکلام المفید صفحہ نمبر 234، اس میں لکھتے ہیں یعنی اگر جاہل ہیں تو علماء کی تقلید کریں۔ کیا لکھتے ہیں؟ اگر جاہل ہیں تو علماء کی تقلید کریں، اور تقلید جاہل ہی کے لیے ہے جو احکام دلائل سے ناواقف ہے۔ تقلید کن کے لیے؟ جاہل کے لیے۔ اب غور کیجئے، لکھتے ہیں تقلید جاہل ہی کے لیے ہے۔ ہی کا لفظ قابل غور ہے کہ تقلید جاہل ہی کے لیے، کیا نعوذ باللہ محدثین عظام، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے محدث سب جاہل تھے؟ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ترمذی اور جتنے محدثین تھے کیا سب کے سب جاہل تھے کہ ان محدثین کرام کو آپ نے مقلد ثابت کرنے کی کوشش کی اور ان کو مقلد قرار دیا؟ کہ عظیم حافظے رکھنے والے جنہیں لاکھوں اسناد یاد تھیں، ایک ایک حدیث سے کئی کئی مسائل پیش کرتے تھے، ایک ایک حدیث کی علتوں کو یاد کرتے تھے، ایک ایک راوی کے حالات یاد رکھتے تھے، کیا یہ اتنے عظیم خدمات انجام دینے والے لوگ یہ سب جاہل تھے؟ یقیناً یہ بات غلط ہے، اور غلط ہونے کے ساتھ ساتھ درپردہ یہ بات نادانستگی میں ہی صحیح منکرین حدیث کو تقویت پہنچانے والی ہے۔ دیکھیے نا، وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ جن محدثین کی اتنی تعریف کرتے ہیں، آپ جن کے خدمات کو اس قدر سراہتے ہیں، آپ ان کی باتیں اس طریقے سے لاتے ہیں، دیکھیے تو صحیح ان کی حیثیت کیا ہے۔ وہ تو سارے کے سارے جاہل لوگ تھے، چونکہ آپ کے بڑے یہ کہتے ہیں، آپ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ کے اپنے حدیث کو ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ جی تقلید جاہل ہی کے لیے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب والا محدثین کرام مقلد تھے۔ اگر مقلدین حضرات اپنی ایسی باتوں کے عواقب و انجام پر غور کریں، کیونکہ جب وہ یہ بات کہیں گے تو منکرین حدیث کہہ سکیں گے کہ جاہل تھے، ان جاہلوں کی کتابوں کا کیا اعتبار؟ تو اگر یہ عواقب و انجام پر غور کریں کہ یہ اس کا کتنا خطرناک انجام ہے اور کتنی خطرناک بات ہے جو یہ کہتے ہیں، تو شاید ایسے کہنے کی جسارت نہ کریں، محدثین کرام کو مقلد کہنے کی جسارت نہ کریں۔ ان کے ایک وجہ تو میں نے آپ کو زکریا کاندھلوی صاحب سے بتائی، اسی طرح ایک وجہ بیان کرتے ہوئے ان کے محدث کبیر علامہ عبد الرشید نعمانی صاحب مذاہب و مؤلف الاصول الستہ یہ باب قائم کر کے اپنی کتاب ما تمس الیہ الحاجہ میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ جسے بعد میں ڈاکٹر ابو غدہ عبد الفتاح نے کتابی شکل میں شائع کروائی، مصر سے مکتوبہ مکتب المطبوعات الاسلامیہ سے۔ اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا الامام ابن ماجہ و کتابہ السنن۔ اس پر عبد الفتاح ابو غدہ نے تحقیقات وغیرہ بھی کی ہیں، تعلیقات بھی چڑھائی ہیں اس پر۔ اس کتاب کے اندر ان کے المحدث الکبیر علامہ عبد الرشید نعمانی صاحب صفحہ 126 میں یہ بات ہے، فرماتے ہیں کہ فانظر الی ھذا التجاذب
فانظر إلى هذا التجاذب الذي وقع بين هؤلاء الأعلام فتارة يعدون أحدهم شافعيا وتارة حنبليا وأخرى مجتهدا وهكذا كله عندي تخرص وتكلم من غير برهان فلو كان أحد من هؤلاء شافعيا أو حنبليا لأطبق العلماء على نقله ولما اختلفوا هذا الاختلاف كما أطبقوا على كون التحاوي حنفيا والبيهقي شافعيا وعياضا مالكيا وابن الجوزي حنبليا سوى الإمام أبي داود فإنه قد تفقه على الإمام أحمد ومسائل أن أحمد بن حنبل معروف متبوع. عبارت الامام ابن ماجہ وہ کتابہ السنن صفحہ 126 کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیے اس کھینچا تانی کی طرف جو ان بڑے بڑے علماء کے درمیان واقع ہوئی. اس سے پہلے یہ کئی حوالے نقل نے کسی محدث کو کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھیے اس کھینچا تانی کی طرف, تجاذب کی طرف, کھینچا تانی کی طرف جو ان بڑے بڑے علماء کے درمیان واقع ہوئی ہے. یہ لوگ ان محدثین میں سے کسی ایک کو کبھی شافعی شمار کرتے ہیں, کبھی حنبلی, اور پھر کبھی دوسری بار کہہ دیتے ہیں کہ جی مجتہد تھے. فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ سب اٹکل پچو اور بے دلیل باتیں ہیں. اگر ان محدثین میں سے یعنی اصول ستہ صحاح ستہ جو عوام میں معروف ہے, صحاح ستہ کے مصنفین میں سے اگر کوئی شافعی یا حنبلی ہوتا تو علماء اس بات کے نقل کرنے پر متفق ہوتے اور اس اختلاف میں کبھی نہ پڑتے جیسے وہ طحاوی کے حنفی, بیہقی کے شافعی, قاضی ایاس کے مالکی اور ابن الجوزی کے حنبلی ہونے پر متفق ہوئے سوائے امام ابو داؤد کے کہ آپ نے امام احمد سے تفقہ حاصل کی اور ان سے امام احمد کے مسائل معروف و مطبوع ہیں. یہ بات بیان کر رہے ہیں ان کے محدث کبیر عبد الرشید نعمانی صاحب. اب دیکھیے نعمانی صاحب کے اس بیان سے کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں. مثلا کتب ستہ کے مؤلفین کو حنبلی شافعی کہنا تجاذب, کھینچا تانی, اٹکل پچو اور ادھر ادھر کی بے دلیل باتیں, ان کی کوئی دلیل نہیں. اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ تخرص, بنائی ہوئی خود ساختہ باتیں اور اٹکل و اندازے سے کہی ہوئی بے دلیل باتیں ہیں. اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ کوئی کسی محدث کو شافعی کہہ دیتا ہے تو کوئی حنبلی, اور کبھی کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی نہ شافعی تھے نہ حنبلی تھے, مجتہد تھے. ان میں سے کوئی شافعی حنبلی وغیرہ نہیں. اگر ہوتا ان 6 لوگوں میں سے جنہوں نے بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور ابو داؤد لکھی ہیں, ان میں سے کوئی بھی مقلد نہیں. کہتے ہیں اگر یہ شافعی حنبلی وغیرہ ہوتے تو علماء اس کے نقل پر متفق ہوتے. ان محدثین کے حنبلی شافعی ہونے پر علماء کا اختلاف ہے, اتفاق نہیں ہے علماء کا کہ یہ سب کے سب مقلد تھے, فلاں مذہب کے مقلد تھے. اسی طرح ان کے مفتی اعظم پاکستان رفیع عثمانی صاحب لکھتے ہیں ان 6 ائمہ حدیث کے مذاہب فقہیہ کے بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں کیونکہ ان میں سے کسی نے اپنے مذہب کی خود صراحت نہیں کی. چنانچہ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ سب کے سب علی الاطلاق ائمہ و مجتہدین ہیں, کسی کے مقلد نہیں. اور بعض کا خیال ہے کہ ان میں کوئی مجتہد نہیں اور ان کا مذہب عامۃ المحدثین کا مذہب ہے, نہ مقلد ہیں نہ مجتہد. اور بعض نے تفصیل کی ہے, پھر اس تفصیل میں بھی اختلاف ہے. یہ حوالہ ان کی طرف سے شائع ہوئی کتاب درس مسلم ان کی تقاریر کی کتاب ہے پر موجود ہے. اسی طرح تفہیم المسائل کے نام سے صحیح مسلم کی جو صحیح مسلم کا جو اردو ترجمہ علماء دیوبند کی طرف سے شائع ہوا, اس کے جلد 1 صفحہ 60 پر بھی یہ عبارت موجود ہے. اب دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ علماء نے خود صراحت نہیں کی کہ یہ کیا تھے اور کرتے بھی کیسے. اس وقت تو تقلیدی مذاہب وجود میں آئے ہی نہیں تھے, یہ تو 4 صدی کے بعد کا معاملہ ہے. تو بس لوگوں نے اسے تختہ مشق بنا لیا, جس نے جو سمجھا بیان کر دیا. کسی نے چند احادیث کی کسی تقلیدی مذہب کی موافقت میں دیکھیں کہ جی یہ تو شافعی مذہب کی موافقت میں یہ مسائل, تو اس نے اس کو شافعی مذہب کا شمار کر دیا کہ جی شافعی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فلاں فلاں حدیث ان کی کتابوں میں ایسی آئی ہیں کہ جن پر شافعی عمل کرتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ شافعی ہیں.
اور بعض مقلدین نے دوسری اپنے مذہب کی احادیث دیکھی تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ دیکھیے فلاں فلاں مذہب کی کتابیں حنبلی مسلک کے مطابق انہوں نے احادیث جمع کی ہیں لہذا یہ حنبلی تھے. کسی نے کچھ یہ سب یہ کیا ہیں؟ اندازے ہیں. یہ سب اندازے ہیں. ان محدثین کا اصل مذہب کیا ہے؟ رفیع عثمانی صاحب نے جو لکھا وہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ بعض کا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی مجتہد نہیں، اور آگے لکھتے ہیں کہ ان کا مذہب عامت المحدثین کا ہے. عامت المحدثین کا مذہب یعنی عام محدثین کا مذہب وہ کیا ہے کہ نہ مقلد ہے نہ مجتہد، نہ مقلد ہے نہ مجتہد. یعنی عامت المحدثین عام محدثین جو ہیں اگر ان میں سے کوئی مجتہد نہ بھی ہوتا تب بھی وہ مقلد نہیں بنتا تھا. یہ کہنا کہ دو ہی تقسیمیں ہیں محدثین کی کہ یا وہ مجتہد تھے یا وہ مقلد تھے، ان کے اپنے حوالوں سے یہ بات باطل ثابت ہوتی ہے. یہ محض ان کی کھینچا تانی ہے، جیسا کہ ہم آپ کے سامنے کچھ مثالیں بھی پیش کریں گے. اگر ہم تمام سیاستہ کے تمام مؤلفین کے بارے میں یہ بات بیان کریں اور اسی طرح تمام محدثین کے بارے میں بات کریں تو بات بہت طویل ہو جائے گی. 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ان مثالوں سے اندازہ لگائیے کہ ان کی یہ بات خود ان کے بڑوں کے مطابق اٹکل پچو بے دلیل باتیں ہیں یا نہیں. پہلی مثال سید المحدثین امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ جو کہ الصحیح الجامع صحیح بخاری شریف کے مؤلف ہیں. ان کے بارے میں ان مقلدین نے کس طرح کے اندازے لگائے اور کیا کیا باتیں کہی ہیں آپ ملاحظہ کیجئے، دیکھیے کہ لوگوں نے کس طرح اپنی اپنی آراء پیش کی ہیں. ان کے محدث الکبیر دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی رہے انور شاہ کشمیری صاحب، فیض الباری ان کی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ 58. اسی طرح یہی حوالہ الامام ابن ماجہ و کتابہ السنن صفحہ 122 پر بھی موجود ہے کہ انور شاہ کشمیری صاحب فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْبُخَارِيَّ مُجْتَهِدٌ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَا اشْتَهَرَ أَنَّهُ شَافِعِيٌّ فَلِمُوَافَقَتِهِ إِيَّاهُ فِي الْمَسَائِلِ الْمَشْهُورَةِ. کہتے ہیں کہ جان لیجئے امام بخاری مجتہد تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ جو مشہور ہوا یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے. اور یہ جو مشہور ہوا کہ وہ شافعی ہیں تو یہ مشہور مسائل میں امام شافعی کے ساتھ ان کی موافقت کی وجہ سے ہے. یعنی لوگوں نے دیکھا کہ مشہور مسائل میں ان کی موافقت، ان کا اتفاق وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، تو لوگوں نے اپنی طرف سے یہ اندازہ لگا دیا کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. دوسرا بیان کہ جو کتاب الامام ابن ماجہ و کتابہ السنن صفحہ 125 پر ہے، ابراہیم بن عبد اللطیف بن محمد ہاشم ٹھٹوی صاحب لکھتے ہیں. یہ نقل کیا ہے الشیخ محمد عبد الرشید النعمانی جو ان کے محدث کبیر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الامام ابن ماجہ و کتابہ السنن صفحہ 125 پر نقل فرمایا. کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں وَأَمَّا الْإِمَامُ الْبُخَارِي فقد ذکر التاج السبکی فی طبقاتہ انہ اے البخاری شافعی المذہبی وتعقبہ العلامۃ نفیس الدین سلیمان بن ابراہیم فقال البخاری مجتہد برأسہ کابی حنیفہ والشافعی ومالک واحمد. کہتے ہیں کہ رہے امام بخاری تو تاج السبکی نے انہیں اپنے طبقات شافعیہ میں ذکر کیا ہے کہ وہ شافعی تھے. علامہ نفیس الدین سلیمان ابن ابراہیم نے سبکی کا تعقب کیا اور کہا کہ بخاری بذات خود ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد کی طرح مجتہد تھے. یعنی جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ مجتہد مطلق تھے، اسی طرح امام بخاری خود مجتہد تھے. امام بخاری شافعی مقلد نہیں تھے. یہ دو حوالے ہوئے کہ جی مقلد نہیں تھے، مجتہد تھے. ایک حوالہ انور شاہ کشمیری صاحب کا اور دوسرا حوالہ ابراہیم بن عبد اللطیف بن محمد ہاشم ٹھٹوی صاحب کا کہ جو ہم نے مولانا عبد الرشید نعمانی صاحب کی کتاب سے نقل کیا. تیسرا حوالہ
زکریا کاندھیلوی صاحب اپنی خاص اصطلاح میں فرماتے ہیں. اصل میں اس کتاب کے شروع میں یہ وضاحت موجود ہے کہ زکریا صاحب مختلف لوگوں کی آراء بیان کرنے کے بعد جب اپنی ذاتی رائے، اپنی ذاتی سوچ بیان کرتے تھے تو ان کی عادت تھی وہ کہا کرتے تھے کہ چکی کا پارٹ یہ ہے. کیا کہا کرتے تھے؟ چکی کا پارٹ یہ ہے. تو جہاں بھی اس کتاب میں یہ لفظ آیا نا کہ چکی کا پارٹ یہ ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ زکریا یہ وہ خاص نقطہ ہے جو زکریا صاحب نے اپنے ذہن سے سوچ کر بیان فرمایا، جیسا کہ انہوں نے خود اپنی اصطلاح واضح کی ہے. تو لکھتے ہیں چکی کا پارٹ یہ ہے کہ امام بخاری پختہ طور پر مجتہد تھے. یعنی زکریا صاحب کے نزدیک تقریر بخاری جلد 1 صفحہ 41 کیا فرماتے ہیں زکریا صاحب کہ امام بخاری کے نزدیک، زکریا صاحب کے نزدیک امام بخاری پختہ مجتہد تھے. یہ 3 حوالے ہوئے. اب دیکھیے عبد الرشید نعمانی صاحب خود اپنی رائے بیان کرتے ہوئے الامام ابن ماجہ و کتابہ السنن صفحہ 129 خود کیا فرماتے ہیں؟ وعندی ان البخاری و ابا داؤد ایضا کبقیۃ الائمۃ المذکورین لیس مقلدین لواحد بعینہ ولا من الائمۃ المجتہدین علی الاطلاق کہ ولا من الائمۃ المجتہدین علی الاطلاق. کیا فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بخاری اور ابو داؤد بھی بقیہ ائمہ مذکورین کی طرح کسی ایک معین امام کے مقلد نہیں تھے. اس سے پہلے انہیں دیگر ائمہ کا ذکر کیا تو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ابو داؤد اور امام بخاری یہ بھی مقلد نہیں تھے، کسی ایک معین امام کے مقلد نہیں تھے اور نہ ہی علی الاطلاق مجتہد تھے، ائمہ مجتہدین میں سے تھے، مجتہد مطلق بھی نہیں تھے. تو یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری مجتہد تھے. 5واں حوالہ رفیع عثمانی صاحب کا ہے. رفیع عثمانی صاحب درس ترمذی اور تفہیم المسائل کے شروع میں بھی یہ بات موجود ہے. مترجم مسلم جلد 1 صفحہ 60 میں بطور مقدمہ ان کے اس تقریر کو نقل کیا گیا ہے. رفیع عثمانی صاحب جو ان کے مفتی اعظم پاکستان ہیں آج کل کے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا الامام الحافظ محمد انور شاہ کشمیری کی رائے بعض دلائل کی بنا پر یہ ہے کہ امام بخاری تو بلا شک و شبہ مجتہد مطلق ہیں اور ان کی کتاب اس پر شاہد عدل ہے. کہ بلا شک و شبہ یہ 5 حوالے ہوئے کہ مجتہد تھے. ان 5 لوگوں نے کیا بیان کیا کہ مجتہد تھے. ان کی کتاب اس پر شاہد ہے. ایک ایک حدیث سے کئی مسائل کا استخراج فرماتے ہیں، ایک ایک حدیث سے کئی مسائل کے دلائل نقل فرماتے ہیں، ایک ہی حدیث سے کتنے استدلال کرتے ہیں اور کتنی حدیثیں انہوں نے جمع کی، کتنی محنت سے انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی. تو فرماتے ہیں کہ ان کی کتاب اس پر گواہ ہے، خود کتاب اس پر گواہ ہے کہ مصنف کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، کوئی مقلد نہیں تھا، جاہل نہیں تھا، عظیم محدث تھا اور مجتہد کے مقام پر فائز تھا. یہ ان کی آراء ہیں جو انہوں نے بیان کی کہ مجتہد تھے. اب چھٹا قول میں پیش کرنے لگا ہوں. پاکستان کے ان کے محدث اعظم اور امام اہل سنت، ان کے ہاں امام اہل سنت محدث اعظم پاکستان سرفراز خان صفدر صاحب جو ماضی قریب میں فوت ہوئے اور نصرت العلوم گجرانوالہ کے شیخ الحدیث رہے کافی عرصہ تک. یہ امام بخاری کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ذرا ان کی بات بھی سنیے گا. کتاب کا نام ہے الکلام المفید. ان کی کتاب ہے الکلام المفید فی اثبات التقلید. اس کا صفحہ نمبر 128. اس کتاب میں کیا فرماتے ہیں؟ لکھتے ہیں اسی طرح امام محمد بن اسماعیل البخاری طبقات شافعیہ میں شمار ہوتے ہیں. کچھ آگے چل کر فرماتے ہیں حضرت امام بخاری وہ بزرگ ہیں جن کے 2 رسالوں جز رفع الدین اور جز القراءت پر فریق ثانی کی 2 اختلافی مسائل میں گاڑی چلتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ حضرت امام بخاری بھی مقلد ثابت ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ حضرت امام بخاری بھی مقلد ثابت ہو گئے. الکلام المفید صفحہ 128. اب دیکھیے سبکی کے کہنے پر، سبکی چونکہ ان کا ذکر امام بخاری کا اپنی طبقات شافعیہ الکبریٰ میں لائے تو یہ دیکھ کر کے سرفراز صاحب نہ صرف یہ کہ امام بخاری کو
مقلد کہنے لگے، بلکہ یہ بھی کہ اہل حدیثوں کو ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ مقلد تھے۔ ان کی 2 کتابیں جز رفع الدین اور جز القراءت، ان 2 کتابوں پر تمہارے 2 مسائل کی گاڑی چلتی ہے۔ یہاں اس بات کو بھی نوٹ کیجئے گا، سرفراز صاحب ان 2 کتابوں کو امام بخاری کا بتا رہے ہیں، جبکہ آج جدید مقلد کچھ ایسے پیدا ہو گئے جو اس بات کو بھی مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ امام بخاری کی کتابیں ہیں یا نہیں، جبکہ سرفراز صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ امام بخاری کی کتاب ہے۔ تو سرفراز صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جناب والا یہ شافعی تھے اور ان کے مقلد ہونے کو اللہ کی قدرت کا کرشمہ قرار دے۔ حالانکہ انور شاہ کشمیری صاحب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے سبکی وغیرہ کے طرز عمل پر، کہ ان لوگوں نے جو امام بخاری کو شافعی قرار دیا، اس کے بارے میں انور شاہ کشمیری صاحب فرماتے ہیں فیض الباری جلد 1 صفحہ 58، فیض الباری جلد 1 صفحہ 58 کیا فرماتے ہیں؟ وَمَشْتَهَرَ أَنَّهُ شَافِعِيٌّ فَلِمُوَافَقَتِهِ إِيَّاهُ فِي الْمَسَائِلِ الْمَشْهُورَةِ وَإِلَّا فَمُوَافَقَتُهُ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لَيْسَ أَقَلُّ مِمَّا وَافَقَ فِيهِ الشَّافِعِيُّ فَعَدُّهُ شَافِعِيًّا بِاعْتِبَارِ الطَّبَقَةِ لَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ عَدِّهِ حَنَفِيًّا۔ فرماتے ہیں کہ درمیان میں نے کچھ عبارت چھوڑی، فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے متعلق جو مشہور ہوا ہے کہ وہ شافعی ہیں، تو یہ مشہور مسائل مشہورہ جو ہیں، مشہور مسائل میں ان کی امام شافعی کے ساتھ موافقت کی وجہ سے ہے، وگرنہ امام اعظم ابو حنیفہ سے ان کی موافقت شافعی کی موافقت سے کچھ کم نہیں، یعنی وہ جتنا امام شافعی سے اتفاق کرتے ہیں اس سے کچھ کم نہیں بلکہ اس کے برابر، یہ اس سے کچھ زیادہ وہ امام ابو حنیفہ کی موافقت کرتے ہیں، ان سے اتفاق کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں طبقے کے اعتبار سے انہیں شافعی شمار کرنا حنفی شمار قرار دینے سے اولا نہیں ہے، یعنی شافعی شمار کرنا حنفی شمار کرنے سے اولا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے کہ انہیں شافعی شمار کیا جائے، انہیں حنفی بھی شمار کیا جا سکتا ہے، بعض مسائل میں تو ان کی موافقت موجود ہے۔ اسی طرح محدث کبیر ان کے زکریا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تقریر بخاری جلد 1 صفحہ 41، لیکن چونکہ امام بخاری احناف سے زیادہ ناراض ہے۔ کشمیری صاحب نے کیا فرمایا کہ جتنی شافعی کی موافقت کی ہے اتنی ہی ابو حنیفہ کی ہے، یہ ایک مقلد کی رائے۔ دوسرے مقلد زکریا کاندھیلوی صاحب وہ کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ امام بخاری، حوالہ نوٹ میں بتا چکا ہوں کہ جلد 1 صفحہ 41 کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ امام بخاری احناف سے زیادہ ناراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کافی موافقت کی ہے انہوں نے۔ کشمیری صاحب فرماتے ہیں، زکریا صاحب فرماتے ہیں احناف سے زیادہ ناراض ہے، اس لیے نمایاں طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ شافعی ہیں، حالانکہ امام بخاری جتنے احناف سے ناراض ہیں اتنے ہی بلکہ اس سے کچھ زیادہ شافعیہ کے خلاف ہیں، یعنی شافعیہ سے بھی ناراض، حنفیہ سے بھی ناراض، ہاں یہ کہہ لیجئے کہ شافعیہ سے زیادہ ناراض ہیں۔ 2 بڑے سرفراز صاحب سے پہلے جو محدث کبیر بھی تھے، سرفراز صاحب کے اساتذہ میں انور شاہ کشمیری صاحب کا نام آتا ہے، اور اسی طرح زکریا کاندھیلوی صاحب ان کے محدث کبیر، وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ احناف سے سخت ناراض تھے، اگرچہ شافعیوں سے بھی ناراض تھے لیکن احناف سے سخت ناراض تھے۔ لیکن سرفراز صاحب کو دیکھیے کہ محض طبقات سبکی کے اندر، طبقات شافعیہ جو تاج الدین سبکی کی کتاب ہے اس کے اندر امام بخاری کا ذکر دے کر جھٹ سے بول پڑے، اہل حدیثوں کو ڈانٹ ٹپٹ بھی شروع کر دی کہ تم ان کے پیچھے چلتے ہو، ان کی کتابوں کے پیچھے چلتے ہو، تو دیکھو اللہ کی قدرت کا کرشمہ، یہ تو مقلد ثابت ہو گئے۔ حالانکہ معذرت کے ساتھ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تو کیا ہو، یہ تقلید کا، سرفراز صاحب کی تقلید سے اشد اور شدت کے ساتھ محبت کا کرشمہ ہے کہ خود مقلد ہیں، سبھی کو مبتلا تقلید کرنا چاہتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ علیہ جیسے مجتہد کبیر کو مقلد قرار دے بیٹھتے ہیں۔ یہ تقلید کا کرشمہ ہے، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی جو انہوں نے پیش نہیں کی کہ امام بخاری مقلد کیسے تھے۔ تو یہ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے رائے دی ہے، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو الزام لگایا جاتا ہے ان کی طرف کہ جی وہ شافعی سے زیادہ ناراض تھے، حنفیوں سے بہت ناراض تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہ احناف سے ناراض تھے نہ شوافع سے ناراض تھے، انہوں نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جن کو سب سے صحیح سمجھا وہ انہوں نے پیش فرما دی، لکھ کر کے پیش کر دی۔ اب وہ حدیث کسی حنفی کے خلاف پڑتی ہے تو وہ درد کے مارے چیخ اٹھتا ہے کہ جی امام بخاری احناف سے ناراض تھے، اگر کسی شافعی کے خلاف پڑتی ہے تو شافعی درد سے چیخ اٹھتا ہے کہ امام بخاری شافعی سے ناراض تھے۔ امام بخاری کسی سے بھی ناراض نہیں تھے، ان کا مقصد کسی کو ناراض کرنا، کسی کو راضی کرنا، کسی کو خوش کرنا یہ نہیں تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اسی طرح صحابہ کرام کے آثار، تابعین کے آثار وہ پیش کر کے مسائل ثابت کرنا چاہتے تھے تراجم کے ذریعے سے جو انہوں نے کی۔ ان کا مقصد کسی کی موافقت یا کسی کی مخالفت نہیں تھا، ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ ان کے طرز عمل سے واضح ہوتا ہے، اگر مقصد ہوتا تو پھر ہر جگہ وہ یہ معاملہ اختیار کرتے، ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ یہ ان پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر الزام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اٹکل بچوں کے ذریعے سے مختلف باتیں کی گئی۔ ایک ہی طبقے کے لوگ ہیں، مختلف باتیں کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ آخر کیسے واضح ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقلد تھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی تقلید کا مارا، تقلید کی محبت میں تجاذب کا شکار، اٹکل بچوں باتیں کرنے والا کوئی پکار اٹھتا ہے کہ جی امام بخاری تقلیدی، حیاتی، سمائی۔ قافلہ سرگودا سے شائع ہونے والا، جلد 3، شمارہ نمبر 3، صفحہ نمبر 14-15، اس کے اندر امام بخاری کو مجھے غالباً یاد پڑتا ہے کہ بار بار امام بخاری تقلیدی، سمائی، حیاتی، سمائی، تقلیدی اس طرح لکھا گیا ہے۔ اللہ کے بندوں تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقلد تھے؟ تمہارے بڑوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ مجتہد تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ مجتہد تھے، آپ کے بڑوں نے اس چیز کو تسلیم کیا۔ آپ کیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقلد تھے؟ یہ دعویٰ سراسر باطل ہے۔ یہ ایک مثال تھی، اب میں آپ کے سامنے دوسری مثال رکھتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کے مصنف امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ ان سے متعلق بھی مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ کچھ گزر بھی چکے ہیں کہ ان کو مجتہد شمار کیا گیا، جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا آپ سنتے رہیں، تو ان سب کا ذکر کافی طوالت کا باعث ہوگا کہ سب کو بیان کیا جائے۔ اختصار کے پیش نظر مقلدین میں سے صرف 2 شخصیات کے فرمودات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ زکریا کاندیلوی صاحب جنہوں نے تبلیغی جماعت کے لٹریچر کو یا اس کے نصاب کو تشکیل دیا، فضائل اعمال کے نام سے جن کی کتاب گھر گھر پڑھ کے سنائی جاتی ہے، وہ اپنی تقریر بخاری جلد 1 صفحہ 41 میں مقدمہ لامع الدراری کے اندر بھی انہوں نے یہ بات بیان کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ابو داؤد کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ وہ پکے حنبلی ہیں، چنانچہ حنابلہ نے ان کو طبقات حنابلہ میں شمار بھی کیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں البول قائما یعنی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا کا باب منعقد فرمایا، اس کا جواب باب منعقد فرما کر اس کا جواز ثابت فرمایا، جو کہ حنابلہ کا مذہب ہے، حالانکہ دوسرے ائمہ کے یہاں یہ مکروہ ہے۔ آگے چل کے لکھتے ہیں ایسے ہی وضو مما مست النار سب کے نزدیک منسوخ ہے سوائے حنابلہ کے۔ اسی وجہ سے امام ابو داؤد نے ترک وضو کے باب کو مقدم کر کے پھر اس باب کو ذکر کیا اور آگے چل کر التشدید فی ذالک کے عنوان سے مزید تاکید فرمائی ہے، اور وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں مما مست النار سے وضو کو ترک کر دیا تھا، اس کی تعویل امام ابو داؤد نے یہ فرمائی ہے کہ وہ ایک خاص واقعے کے متعلق ہے۔ تقریر بخاری جلد 1 صفحہ 41۔ اب دیکھیے اس میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو پکا حنبلی ثابت کرنے کے لیے زکریا صاحب نے جو کچھ فرمایا وہ آپ کے سامنے۔ اب دوسری طرف دارالعلوم دیوبند کے ان کے محدث و مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب وہ کیا فرماتے ہیں، ان کی بات نوٹ کیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں راکن کے ناقص خیال میں یہ آخری قول صحیح ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے حیات امام ابو داؤد،
اور اس کا صفحہ 25 سے لے کر 31-32 تک وہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا فقہی مسلک بیان فرما رہے ہیں. اس کے اندر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے. اس کے اندر کہتے ہیں صفحہ نمبر 26 میں، صفحہ نمبر 29 میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ راکم کے ناقص خیال میں یہ آخری قول صحیح ہے، کیونکہ سنن کے بعض تراجم جہاں امام احمد کی موافقت میں ہیں وہیں بعض ان کے خلاف بھی ہیں. ذیل میں اس کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں. پہلی مثال جو انہوں نے پیش کی وہ کیا ہے کہ باکرہ بالغہ یعنی کماری بالغہ لڑکی کے نکاح کے سلسلے میں ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے یا نہیں. حناف انکار کرتے ہیں کہ ولی زبردستی نہیں کر سکتا. ان کے نزدیک نکاح صحیح ہونے کے لیے خود اس کی اجازت شرط ہے لڑکی کی. لیکن ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ باکرہ ہے، آگے چل کے لکھتے ہیں اگرچہ بالغہ ہو پھر بھی ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے، یعنی نکاح صحیح ہونے کے لیے اس کی اجازت شرط نہیں ہے. آگے چل کر یہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس مسئلے کے متعلق باب رکھا ہے، باب فی البکر یزوجها ابوها ولا یستأمرها. ابن عباس رضی اللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث لائیں کہ ایک باکرہ لڑکی خدمت نبوی میں حاضر ہوئی اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے باوجود میری ناراضگی کے میرا نکاح کر دیا. جس پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی کو نکاح رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار مرحمت فرماتے ہیں. حوالہ انہوں نے بذل المجہود کا نقل کیا. پھر لکھ رہے ہیں یہ بات کہ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اس باب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ غرضہ موافقت العراقیین وکذا یفہم من صنیع البخاری. امام صاحب کا مقصد یعنی امام ابو داؤد کا مقصد اس باب سے احناف کی موافقت کرنا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے انداز سے بھی یہی آشکارا ہوتا ہے. یہ ایک مثال دی کہ باکرہ بالغہ ہو تو اس کے نکاح سے متعلق کیا مسئلہ ہے امام ابو داؤد کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک. یہ ایک مثال دی. دوسری مثال دیتے ہیں کہ سطر کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. احناف کے نزدیک ٹوٹتا ہے، حنابلہ اور شوافی کے نزدیک احناف کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. سطر کو ہاتھ لگانے سے لکھا ہے احناف کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، حنابلہ اور شوافی کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. امام صاحب اس سلسلے میں پہلا باب رکھتے ہیں باب الوضوء من مس الذکر، اور ثانیاً فرماتے ہیں باب الرخصۃ فی ذالک. امام صاحب کی ترتیب ابواب غمازی کرتی ہے کہ وہ احناف کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں، یعنی کہ احناف کا جو موقف ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا اس کی موافقت فرما رہے ہیں. تیسری مثال نقل کرتے ہیں کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو جاتا رہتا ہے یا باقی رہتا ہے. ائمہ اربعہ کی رائے یہ ہے کہ وضو باقی رہتا ہے. امام صاحب نے اس مسئلے سے متعلق پہلا باب رکھا باب فی ترک الوضوء مما مست النار، اور اس کے بعد فرماتے ہیں باب التشدید فی ذالک، یعنی پہلا باب فرماتے ہیں کہ وضو آگ سے پکی ہوئی چیز کے کھانے پر وضو نہ کرنا، پہلا باب. دوسرا کہ اس میں شدت، جس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک وضو کا وجوب راجح ہے، یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا یہ ان کے نزدیک اس کا وجوب راجح ہے. تو آگے چل کر لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا زکریا صاحب نے یہی مثال امام صاحب کے حنبلی ہونے کی تائید میں پیش فرمائی ہے، لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ باب تو امام احمد رحمت اللہ علیہ کے خلاف ہے. پھر یہ بات امام صاحب کے حنبلی ہونے کی دلیل کیسے بن سکتا ہے؟ پھر آگے چل کر لکھتے ہیں بلکہ یہ بات تو جمہور کے خلاف ہے. مشت نمونہ اصغر وارے یہ چند مثالیں پیش کی گئی ہیں، ورنہ سنن میں بہت سے تراجم امام احمد رحمت اللہ علیہ کے مذہب کے خلاف مل جائیں گے. اس لیے امام صاحب کو حنبلی یا متشدد حنبلی قرار دینے کے بجائے مجتہد منتصب ماننا زیادہ صحیح ہے. حیات ابو داؤد صفحہ 29 سے آگے تک. اب دیکھیے جس مثال کو زکریا کاندھیلوی صاحب نے پیش کیا اور اس مثال کے ذریعے سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ علیہ پکے حنبلی تھے،
اسی مثال کو پیش کر کر سعید احمد پالنپوری صاحب کہتے ہیں کہ یہ مثال تو یہ باب تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ علیہ کا قائم کردہ یہ باب تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے صریح خلاف ہے، تو یہ ان کے پکے حنفی ہونے کی، پکے حنبلی ہونے کی دلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حنبلی نہیں تھے، کیونکہ امام احمد بن حنبل کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ بات تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان ائمہ کا مقصد کسی کی مخالفت، کسی کی موافقت نہیں، کوئی فقہ کی کتابیں لکھنے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، یہ احادیث کی کتاب لکھ رہے تھے۔ ہاں البتہ ان کی کچھ ترجیحات تھیں جو یہ احادیث کی روشنی میں سمجھتے تھے، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، درست بات بھی کر سکتے ہیں، کسی کے موافق بھی ہو سکتی ہے، کسی کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ انہی باتوں سے اندازہ لگا کر کے یہ کسی کو حنبلی قرار دے دیتے ہیں، کسی کو شافعی قرار دے دیتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی واضح دلیل ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہیں کہ جی یہ حنبلی تھے، مقلد تھے۔ اب ان کو امام احمد بن حنبل کا مقلد کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل بیان کیے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مسائل مشہور ہیں، جیسا کہ نعمانی صاحب کے حوالے میں آپ یہ بات سن چکے ہیں۔ تو دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جو انہوں نے مسائل نقل کیے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی نقل فرمایا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ لا تقلد دینک احدا من هؤلاء، کہ ان ائمہ کا جن کا میں ذکر کر چکا ہوں اوزاعی وغیرہ، تو فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی تقلید نہ کرنا اپنے دین کے معاملے میں، اپنے دین کے معاملے میں ان میں سے کسی ایک کی بھی تقلید نہیں کرنا۔ امام ابو داؤد بتلا رہے ہیں کہ میرے امام احمد بن حنبل کا مسئلہ جو میں نے ان سے سنا، جو میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ یہ ہے کہ کسی کی تقلید نہیں کرنی، اور وہ خود اس مسئلے کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ ان کی اپنی کتاب، ان کی تحریر کردہ کتاب سے تقلید کی ممانعت ثابت ہو رہی ہے، لیکن یہ مقلدین تقلید کی محبت میں اور تقلید کے غلو میں مبتلا لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی مقلد تھے، مقلد تھے، مقلد تھے۔ ان کی اپنی بات مانی جائے گی کہ جو انہوں نے خود بیان کی ہے، یہ ان لوگوں کے اندازے مانے جائیں گے، اور ان کے اندازے اس قدر غلط ہیں کہ ایک محدث کبیر ہو کر باپ سے اندازہ قائم کر رہے ہیں، اور ان کے بعد والے محدث دارالعلوم دیوبند وہ انکار کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ کیسے امام احمد بن حنبل کے حنبلی ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے، یہ تو امام احمد بن حنبل کے خلاف مسئلے ہیں۔ اور انہوں نے پھر لائن لگا دی، فہرست مثالیں پیش کر دی کہ یہ سارے مسائل امام احمد بن حنبل کے خلاف ہیں۔ غرض یہ کہ وہی عبد الرشید نعمانی صاحب والی بات کہ اٹکل کچو باتیں، تخرص ہے، تجاذب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے تیسری مثال رکھتا ہوں۔ امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، یہ صحیح مسلم کے مؤلف ہیں، صحیح بخاری کے بعد اس کتاب کا درجہ ہے کتب ستہ میں، بلکہ تمام کتب احادیث میں صحیح بخاری شریف کے بعد صحیح مسلم شریف کا درجہ ہے، اور اس کی تمام مسند احادیث صحیح ہیں۔ اب ان کے متعلق مختلف مقلدین کی آراء سنیے۔ دیوبندی مقلدین کے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں، فتح الملہم جلد نمبر 1 صفحہ 281 دارالعلوم کراچی کی چھپی ہوئی، لکھتے ہیں وَأَمَّا مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَنَحْوُهُمْ فَهُمْ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، کیا فرماتے ہیں؟ فَهُمْ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فتح الملہم جلد 1 صفحہ 281، کہ رہے مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابو یعلا اور بزار اور ان جیسے دیگر ائمہ محدثین، تو یہ مذہب اہل الحدیث پر تھے۔ علماء میں سے کسی ایک متعین امام کے مقلد نہ تھے، اور نہ علی الاطلاق ائمہ مجتہدین میں سے تھے۔ اب ان کی بات پر غور کیجئے گا، کیا فرماتے ہیں کہ ائمہ میں سے کسی ایک متعین، کسی ایک معین امام کے مقلد نہ تھے، مذہب اہل حدیث پر تھے۔ معلوم ہوا کہ مذہب اہل حدیث کیا ہے؟ کسی ایک معین امام کی پیروی نہ کرنا، تقلید نہ کرنا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ اہل حدیث انگریزوں کی پیداوار ہیں، اور اس طرح کی اور بھی خرافات انتہائی گھٹیا انداز سے یہ باتیں پیش کی جاتی ہیں، اور اس موقع پر اپنے آپ کو بڑا مورخ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو انگریز کے جوتے پالش کرتے رہے، وہ دوسروں کو انگریز کے غلامی کا طعنہ دیتے ہیں، اور خالص دینی مسائل میں جن کا تعلق قرآن و سنت سے ہے، انگریز کا نام دے کر ایمان والے لوگوں کو جو قرآن و سنت پر ایمان لانا چاہتے ہیں، ان کو قرآن و سنت سے متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں قرآن و سنت سے دور کرنے
کی کوشش کی جاتی ہے، نام لیتے ہیں۔ اب سنیے کہ یہ ان کے اپنے محدث ہیں جن کو یہ شیخ الاسلام کہتے ہیں اور جن کو یہ بڑے بڑے القابات دیتے ہیں، ان کے اپنے بڑے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ مذہب اہل حدیث پر تھے۔ مذہب اہل حدیث کیا ہے؟ کسی ایک امام کے معین امام کا مقلد نہ ہونا، مجتہد نہیں تھے، اس کے باوجود بھی مقلد نہیں تھے، یہ ان کا اپنا اصول ہے، تو یہ اہل حدیث کا مذہب تھا۔ اب اس کے بعد دوسرا یعنی قول سنیے گا، ان کے ایک اور عالم، ان کے مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب درس مسلم میں فرماتے ہیں، اور میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ صحیح مسلم کا جو ترجمہ تفہیم المسائل کے نام سے شائع ہوا، اس کے جلد 1 صفحہ 60 پر بھی یہ عبارت موجود ہے کہ امام مسلم اور ابن ماجہ کے بارے میں رفیع صاحب فرماتے ہیں، امام مسلم اور ابن ماجہ کے بارے میں حضرت شاہ صاحب کا ارشاد یہ ہے کہ ان کا مذہب معلوم نہیں ہو سکا۔ پھر لکھتے ہیں اور ان کا شافعی ہونا مشہور ہے، اس کی بنیاد صحیح مسلم کے تراجم ہیں، یعنی ابواب جو بیشتر شافعی مذہب کے موافق ہیں، لیکن یہ بنیاد صحیح نہیں، کیونکہ تراجم امام مسلم نے خود قائم نہیں کیے، بعد کے لوگوں نے قائم کیے درس مسلم۔ اب مفتی صاحب کی باتوں پر غور کیجیے کہ اندازہ لگانے والوں نے کیسے کیسے اندازے لگائے، کس طرح اندازے لگائے۔ امام مسلم کا مذہب بیان کرنے کے لیے کس چیز سے اندازہ لگایا گیا؟ ان کی کتاب پر قائم ابواب اور تراجم سے، جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے قائم ہی نہیں کی۔ اہل علم حضرات بلکہ طالب علم بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ امام مسلم نے صرف احادیث اکٹھی کی ہیں، باب قائم نہیں کیے، بعد کے لوگوں نے باب لگائے، شارحین نے باب لگائے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے باب قائم کیے، امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے باب نہیں قائم کیا۔ لیکن بقول ان کے رفیع عثمانی صاحب، حضرت شاہ صاحب یعنی کشمیری صاحب کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے تراجم کی وجہ سے، صحیح مسلم کے تراجم ابواب کی وجہ سے، جو ابواب قائم کیے امام مسلم نے احادیث سے پہلے، یعنی اندازے لگانے والوں کے نزدیک امام مسلم نے جو ابواب قائم کیے اس سے اندازے لگائے کہ جی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مقلد تھے، حالانکہ یہ ابواب ان کے کئی عرصے بعد لگائے گئے، تو یہ اندازے ان کے اس قسم کے ہیں کہ بعد کے لوگوں کی محنت، لہذا اب اندازہ لگائی کہ کس قدر کمزور اور بھودا انداز ہے ان کا، کہ اندازے بھی اس چیز سے لگا رہے ہیں کہ جس پر امام مسلم کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، یا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا جس سے کوئی تعلق ہی نہیں، بعد کے لوگوں کا ہے۔ ان کو مقلد ثابت کرنا چاہیں تو کیجئے، لیکن اس سے امام مسلم کیسے مقلد ثابت ہوں گے؟ بہرحال محدثین کو مقلد ثابت کرنے کی کوششیں تقریباً ایسی ہی کمزور بنیادوں پر قائم ہیں۔ بھلا اس قدر کمزور بنیادوں پر لگائے ہوئے اندازوں کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ تیسرے نمبر پر امام مسلم کے بارے میں زکریا کاندھلوی صاحب کی سنیے گا۔ اب رہ گئے حضرت امام مسلم، ان کو بعض نے شافعی اور اکثرین نے مالکی قرار دیا۔ یہ زکریا صاحب فرما رہے ہیں تقریر بخاری جلد 1 صفحہ 41 کہ ان کو بعض نے شافعی اور اکثرین نے مالکی قرار دیا۔ ایسی کسی بنیاد پر قرار دیا ہوگا، کوئی دلیل تو پیش نہیں کی انہوں نے کہ جناب کیوں تھے یہ مقلد، مالکی کیوں تھے یا شافعی کیوں تھے۔ چوتھے نمبر پر ان کے مفتی ارشاد قاسمی صاحب لکھتے ہیں امام مسلم کے بارے میں، ان کے الفاظ ہیں، کتاب کا نام ارشاد اصول الحدیث، ارشاد اصول الحدیث، ارشاد اصول الحدیث کے نام سے ملتی ہے۔ یہ بھارت کے، انڈیا کے عالم ہیں، صفحہ 166 لکھتے ہیں مقدمہ فتح میں ہے کہ وہ مذہب اہل حدیث پر تھے، کسی کے مقلد نہیں تھے۔ یہاں فتح سے مراد ان کی شبیر احمد عثمانی صاحب کی فتح الملہم ہے، جس کا حوالہ میں آپ کو پہلے پیش کر چکا ہوں۔ اب یہاں آپ سمجھیے کہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی جو بات انہوں نے نقل کی، اس سے بھی آپ سمجھیے جو قاسمی صاحب نے دہرائی کہ مذہب اہل حدیث کیا ہے کہ کسی کا مقلد نہ ہونا۔ اب 5ویں نمبر پر عبد الرشید نعمانی صاحب امام مسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد الامام ابن ماجہ و کتابہ السنن صفحہ 126-27 پر یہ بات موجود ہے۔ یہ لکھتے ہیں وَلَعَلَّ الصَّوَابَ فِي هَذَا الْبَابِ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ طَاهِرٌ الْجَزَائِرِيُّ فِي تَوْجِيهِ النَّظَرِ إِلَى أُصُولِ الْأَثَرِ عَنْ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ وَنَسُّهُ۔ کہتے ہیں شاید اس باب میں زیادہ درست بات یہ ہے جو شیخ طاہر الجزائری نے اپنی کتاب توجیہ النظر الى اصول الاثر میں بعض فضلاء سے نقل کی، اور اس کی عبارت یہ ہے، وہ کیا کہ وقد سئل بعض البارعین فی علم الاثر عن مذاہب المحدثین مرارا بذلك المعنى المشهور عند الجمهور فاجاب اما سئل عنه بجواب يوضح حقیقت الحال۔ آگے چل کر لکھتے ہیں
أما البخاري وأبو داود فإمامان في الفقه وكان من أهل الاجتهاد وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد من العلماء ولا هم من الأئمة المجتهدين بل يميلون إلى قول أئمة الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم. سنیے گا کہ کہتے ہیں علم الحدیث میں ماہر بعض لوگوں سے محدثین کے فقہی مذاہب کے متعلق کئی بار سوال کیا گیا. پوچھنے والوں نے بار بار پوچھا اجی ان کا مذہب کون سا ہے, اجی ان کا مذہب کون سا ہے. بتاتے ہیں اس معنی میں کہ جو جمہور کے یہاں مشہور مذاہب موجود ہیں ان سے پوچھے گئے اس سوال کا ایسا جواب دیا کہ جو حقیقت حال کو زیادہ واضح کرتا ہے, جو زیادہ واضح کرتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ رہے بخاری ابو داؤد تو یہ دونوں فقہ میں امام ہیں اور دونوں اہل اجتہاد میں سے, اور رہے مسلم 1, ترمذی 2, نسائی 3, ابن ماجہ 4, ابن خزیمہ 5, ابو یعلا 6, بزار 7. یہ 7 محدثین کا نام بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اور ان جیسے دیگر محدثین کرام تو یہ اہل حدیث کے مذہب پر ہیں. علماء میں سے کسی ایک کے متعین مقلد نہیں ہیں اور نہ یہ ائمہ مجتہدین میں سے ہیں بلکہ یہ لوگ ائمہ حدیث جیسے شافعی, احمد, اسحاق, ابو عبید اور ان جیسے دیگر محدثین کے اقوال کی طرف مائل ہیں. یہی حوالہ سرفراز خان صفدر صاحب نے بھی اپنی کتاب الکلام المفید صفحہ 127 پر نقل کیا ہے. یہی حوالہ سرفراز خان صفدر صاحب جو ان کے امام اہل سنت سمجھے جاتے ہیں جو بندیوں کے ہاں, ان کے کتاب الکلام المفید صفحہ 127 پر بھی یہ عبارت موجود ہے اور یہ بات موجود ہے. اب دیکھیے اس سے محدثین کا مذہب واضح ہو جاتا ہے, جیسے کہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ ان کا مذہب عدم تقلید ہے, وہ کسی کے مقلد نہیں تھے. تو اس عبارت سے واضح ہے کہ صرف امام مسلم ہی نہیں بلکہ دیگر معروف محدثین جیسے ترمذی 7 نام میں آپ کو گنوا چکا ہوں, یہ سب کے سب مذہب اہل حدیث پر تھے. امام ترمذی کی سنن النسائی, امام نسائی کی سنن, ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنن, ابن خزیمہ کی صحیح, امام ابو یعلا کی مسند, امام البزار کی مسند, یہ سب معتبر احادیث کی کتب ہیں. ان میں سے 4 کتب تو یعنی ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, یہ 3 کتب تو کتب ستہ کا حصہ ہیں جنہیں عرف عام میں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے, ان کا حصہ ہیں. اور صحیح ابن خزیمہ, ابو یعلا, بزار کی مسانید اور امام ابن خزیمہ کی صحیح, یہ بھی معروف کتب میں سے ہیں. اور صرف یہی نہیں, ان جیسے دیگر محدثین بھی ان میں سے کوئی مقلد نہیں تھا, معین امام کا مقلد نہیں تھا بلکہ مذہب اہل حدیث پر تھے, تقلید نہیں کرتے تھے. تو یہ تمام کی تمام کتابیں بھی معتبر ہیں اور یہ تمام کے تمام محدث بھی معتبر ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی مقلد نہیں تھا. ان کی کتابیں مقلدین کی جمع کردہ کتابیں نہیں ہیں بلکہ ان کا مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرتے تھا, جن کا مقصد و مطمع نظر قرآن و سنت کی پیروی ہے, کسی خاص امام سے منسوب مذہب کی حمایت, نصرت اور وضاحت نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کتب کے مطالعہ کے دوران جب آپ ان کتب کو پڑھنا شروع کریں گے تو کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کسی خاص تقلیدی مذہب کے مطابق لکھی ہوئی ہے, کسی خاص امام کے مذہب کو بیان کر رہی ہے, کسی خاص امام کے نقطہ نظر کو بیان کر رہی ہے, اس کے مسلک کو بیان کر رہی ہے اور باقیوں کو پچھاڑ رہی ہے. نہیں, ان میں قرآن و حدیث, آثار صحابہ سے صرف وہ چیزیں جمع کی گئی ہیں جو کسی مخصوص امام کے اجتہاد کا ماخذ ہے, ایسا قطعاً نہیں ہے, بلکہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, قرآن کی آیات ہیں, آثار صحابہ ہیں, اور ان کا مقصد دین کے مسائل واضح کرنا ہے. کون سے امام کا مسئلہ صحیح ثابت ہو رہا ہے, کون سے امام کا مسئلہ غلط ثابت ہو رہا ہے, یہ بات ان کے پیش نظر رہی ہی نہیں. آپ اس کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات محسوس کر سکتے ہیں. اور پھر مثال کے لیے آپ کسی فقہ کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ واضح ہو رہا ہوتا ہے, خواہ وہ مالکیوں کی فقہ کی کتاب ہو, خواہ وہ حنفیوں کی فقہ
کی کتاب ہو، خواہ وہ شوافی کی فقہ کی کتاب ہو، خواہ وہ حنفیوں کی کتاب ہو، آپ کو واضح طور پر معلوم ہوگا کہ جی یہ شافعی مسلک بیان کر رہے ہیں، حنبلی مسلک بیان کر رہے ہیں، یہ جناب مالکی مسلک بیان کر رہے ہیں، یہ جناب حنفی مسلک بیان کر رہے ہیں، اور پھر آپ ان کا بٹوارا بھی دیکھیں گے، بٹوارا لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث ہماری ہے، یہ ہمارے خصم کی ہے، یہ حدیث ہماری دلیل ہے، یہ ہمارے امام کی دلیل ہے، یہ ہماری اس سے ہماری بات واضح طور پر ثابت ہو رہی ہے، اور جناب یہ امام مالک کے مذہب کا کباڑہ نکال دیتی ہے، یہ تو امام مالک کے مذہب کے بالکل خلاف واضح حجت ہے، یہ حدیث امام شافعی کے خلاف ہے، اور یہ حدیث جناب ہمارے خصم کی دلیل ہے، ہمارے فلاں کی دلیل، یہ بٹوارا لگا کے بیٹھے ہوئے احادیث کو مسلمان ہونے کے باوجود بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہیں، لیکن ان کی احادیث کوئی مالکی کی ہے، کوئی شافعی کی ہے، کوئی حنبلی کی ہے، کوئی حنفی کی ہے، یہ کیا انصاف ہے؟ کتب فقہ کے اندر جگہ جگہ آپ کو یہ بات نظر آئے گی، جبکہ کتب احادیث میں کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ یہ فلاں محدث کے مذہب کے مطابق ہے، یہ فلاں مذہب کے محدث کے مطابق ہے، یہاں فلاں محدث کا مذہب ثابت کرنا ہے، فلاں مذہب کا محدث کا مذہب ثابت کرنا ہے، ہرگز نہیں۔ قرآن کی آیت، مسئلہ، حدیث، مسئلہ، یہ بات الحمدللہ۔ المختصر کہ امین اکاڑوی صاحب کا مطالبہ تھا کہ حدیث کی ایک بھی مستند کتاب کے مؤلف کے بارے میں صرف وہی مستند حوالہ پیش کیا جائے، ایک ہی مستند حوالہ پیش کیا جائے کہ کان لا یجتہد ولا یقلد، کہ نہ اس میں اجتہاد کی اہلیت تھی نہ تقلید کرتا تھا، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم جتنے حوالے دے چکے ہیں ان میں ان کے شیخ طاہر الجزائری، ان کے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی، ان کے امام اہل سنت محدث اعظم پاکستان سرفراز خان صفدر، ان کے المحدث الکبیر عبد الرشید نعمانی صاحب، ان کے مفتی ارشاد قاسمی صاحب، ان کے حوالوں میں تو واضح طور پر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ لیسوا مقلدین لواحد من العلماء ولا هم من ائمۃ المجتہدین، کہ یہ ہم علی مذہب اہل الحدیث، یہ مذہب اہل الحدیث پر تھے، اہل حدیث کے مذہب پر تھے، وہ کیا کہ کسی ایک معین امام کے مقلد نہ تھے اور نہ ہی ائمہ مجتہدین میں سے تھے۔ گویا امین اکاڑوی صاحب اور ان کی نکالی کرنے والوں کی منہ مانگی مراد پوری ہو گئی، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بھی مستند کتاب ایسی دکھاؤ۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دیوبندی مکتبہ فکر سے وابستہ مقلد ان حوالوں کو جو ہم نے پیش کیے غیر مستند قرار دے دے، یا ان محدثین کی کتابوں کو کہ جن کا تذکرہ ہم نے کیا اور مقلدین ہی کی تحریروں سے جن سے واضح ہوتا ہے جن کے بارے میں کہ یہ مقلد نہ تھے، ان کی کتابوں کو غیر مستند قرار دے دیا جائے، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اب دیکھیے کہ یہ لوگ اس طرح کی طبقات کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، حالانکہ طبقات میں ذکر آ جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کا ذکر اس طبقے میں آ گیا تو وہ اس طبقے کا مقلد ہے۔ اب دیکھیں چار امام جی یہ بتلاتے ہیں، ان چار میں ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مجتہد سمجھتے ہیں، اور مجتہد پر ان کے ہاں تقلید حرام ہے، مجتہد پر مجتہد کی تقلید حرام ہے، مجتہد کے لیے تو تقلید جائز ہی نہیں ہے۔ ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو دیکھیے طبقات الحنابلہ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280، اس کتاب میں امام ابو یعلا رحمہ اللہ محمد بن ادریس الشافعی کا ذکر لائے، تو کیا کہیں گے آپ؟ طبقات الحنابلہ میں شافعی کا ذکر آنے سے کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مقلد ثابت ہو گئے؟ کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر طبقات میں آ گیا تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مقلد تھے؟ ہرگز نہیں، یہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تاج السبکی کی طبقات شافعیہ القرا کے جلد نمبر 1 صفحہ 199 میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ موجود ہے، ان کا ذکر لائیں کہ امام احمد بن حنبل کا تذکرہ کیا اور ان کو گویا طبقات شافعیہ میں نقل کیا۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ جناب اس طبقے میں ان کا ذکر آ گیا تو لہٰذا احمد بن حنبل بھی امام شافعی کے مقلد ثابت ہوئے؟ یہ عجیب کہانی ہوگی کہ طبقات کی وجہ سے امام شافعی تو مقلد ٹھہریں گے حنبلی مذہب کے، اور حنبلی امام احمد بن حنبل مقلد ٹھہریں گے شافعی مذہب کے، حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مقدم ہے، سینئر ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعد آئے۔
تو یہ متضاد باتیں ثابت ہوں گی اگر ان چیزوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ طبقات میں ذکر صرف اس وجہ سے نہیں ہے، طبقات میں ذکر آنے کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ یہ ان کے مقلد تھے اس لیے ان کا ان طبقوں کے اندر ذکر آ گیا، بلکہ یہ شاگردی کی نسبت ہے، یہ سندوں کی نسبتیں ہیں کہ سند کے اعتبار سے، شاگردی کے اعتبار سے جن علماء کے شاگرد تھے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتے ہیں یا امام شافعی تک پہنچتے ہیں یا دیگر ائمہ تک پہنچتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ طبقات بنے ہوئے۔ طبقات کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جناب والا یہ مقلد لوگ تھے، یہ مقلد ہیں، یہ تقلید کرنے والے لوگ ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ داد تحقیق دینا چاہتے ہیں تو ڈھونڈ کر لائیے کوئی ایسی کتاب جس کا نام ہو طبقات المقلدین، مقلدین کے طبقات، اور ان میں مقلدین کا تذکرہ ہو، پھر آپ کی بات ثابت ہوگی۔ طبقات الحنابلہ وغیرہ سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہوتی کہ ان طبقات کے اندر ان کا ذکر آ گیا تو یہ مقلد ہو گئے۔ طبقات المقلدین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مقلد ثابت کرنا چاہتے ہو تو طبقات المقلدین دکھائیے نا۔ اب اکاڑوی صاحب تو رہے نہیں، احمد ممتاز صاحب اور دیگر محبین اکاڑوی بتلائیں کبھی آپ نے طبقات کے نام سے موجود کتب کا بغیر مطالعہ بھی کیا ہے، ان کا تحقیقی جائزہ بھی لیا ہے؟ اگر آپ ان پر سرسری نظر بھی ڈالیں گے نا تو واضح ہوگا کہ ایسے کتنے محدث ہیں جن کا ذکر مختلف طبقات میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اس بات کو۔ اب ان سے یہ قطعاً لازم نہیں آتا کہ یہ مقلد تھے، شاگردی کی نسبت ہے، اور پھر صرف شاگردی کی نسبت سے کیا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جی یہ تقلید کرنے والے تھے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو مانی الاثر، شرح معانی الاثر کے نام سے ان کی حدیث کی کتاب موجود ہے، اسی طرح شرح مشکل الاثار کے نام سے ان کی کافی طویل کتاب موجود ہے، کئی جلدوں پر مشتمل۔ دیکھیے حنفی مشہور ہے، لیکن کیا یہ مقلد حنفی تھے، تقلید کرنے والے تھے؟ نہیں۔ لسان المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 420 اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے یہ بات کہی کہ لا یقلد الا عصبی او غبی، کہ متعصب اور احمق شخص کے علاوہ، نادان شخص کے علاوہ کوئی تقلید نہیں کرتا۔ غبی بیوقوف شخص، اس کے علاوہ، متعصب کے علاوہ کوئی تقلید نہیں کرتا۔ اور لسان المیزان میں یہ بات موجود ہے کہ ان کی یہ بات مصر میں ضرب المثل بن چکی تھی، لوگ مثال کے طور پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا کرتے تھے، گویا اس قدر معروف قول تھا۔ اب آپ کہہ دیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی مقلد تھے، اگر ایسا ہے ہم تو امام طحاوی جیسے محدث کو مقلد نہیں سمجھتے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ غبی کہنے کے باوجود، احمد کہنے کے باوجود، متعصب کہنے کے باوجود بھی تقلید کرتے تھے، تو آپ ان کے بارے میں یہ گمان رکھ سکتے ہیں، ہمارا حسن ظن ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح ان کی ہی کتاب ہے علامہ ابن عابدین الشامی کی فتاوی شامیہ الرد المحتار کے نام سے، اس پر رافعی کی تقریرات بھی ہیں جو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 پر الگ سے پہلی جلد کے آخر میں چھپے ہوئے ہیں، مطبوع چند سعید کمپنی کا جو نسخہ ہے اس پر، تو اس میں آپ دیکھیں کہ عبد القادر الرافعی الحنفی صاحب کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وقد نقل ابو بکر الکفال و ابو علی والقاضی حسین من الشافعیہ، کہ شافعیہ میں سے ابو بکر الکفال، ابو علی اور قاضی حسین نے یہ بات کہا کہ انہم قالوا، ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ لسنا مقلدین للشافعی، ہم شافعی کے مقلد نہیں ہیں، بل وافق رأینا رأیہ، بلکہ ہماری رائے، بل وافق رأینا رأیہ، کہ ہماری رائے جو ہے ان کی رائے کے موافق ہو گئی، ہماری اور ان کی رائے کے اندر، خیال کے اندر، آراء کے اندر توافق پیدا ہو گیا، ورنہ ہم ان کے مقلد نہیں ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ وَهُوَ الضَّائِرُ مِنْ حَالِ الْإِمَامِ أَبِي جعفر الطحاوی، کہ یہی امام ابی جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہی ظاہر ہوتا ہے ابو حنیفہ کے مذہب کو لینے میں اور ان سے احتجاج کرنے میں، کہ وہ ان کے مقلد نہیں تھے بلکہ ان کی رائے میں توافق پیدا ہو گیا، یعنی امام ابو حنیفہ کی رائے میں اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں توافق پیدا ہو گیا تھا، ورنہ یہ مقلد نہیں تھے۔ تقریرات رافعی جو الرد المحتار کے پہلی جلد کے آخر میں چھپی ہوئی ہے، ساتھ ہی اس کے فتاوی شامی کے حاشیے ہیں یہ، تو اس کے جلد نمبر 1 صفحہ 11 پر یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب کی کتاب ہے آپ فتویٰ کیسے دیں، صفحہ نمبر 82، اس میں انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا کہ علامہ قاسم قطلوبغا، حنفیوں کے بڑے فقیہ گزرے نے ایک
دوسرے رسالے میں لکھا ہے کہ میں بفضلی تعالیٰ وہی بات کہتا ہوں جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ابن حربویہ سے کہی تھی کہ لا یقلد الا عصبی او غبی، تقلید یا تو متعصب آدمی کرتا ہے یا غبی۔ جی ہاں، ابن قطلبغہ بھی حنفی تھے، لیکن اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مقلد نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ محض طبقہ میں کسی کا ذکر آ جانا اور ان لوگوں کا ذکر امام طحاوی رحمہ اللہ وغیرہ کا ذکر یہ طبقات حنفیہ میں آتا ہے، لیکن اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مقلد تھے، وہ تقلید کرنے والے لوگ تھے، بلکہ وہ تقلید کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ علامہ عینی حنفی معروف ہے، لیکن کیا وہ تقلید کی وجہ سے حنفی تھے؟ نہیں، کیونکہ ان کا اپنا قول موجود ہے تقلید کے خلاف۔ البنایا جو ہدایہ کی شرح ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 317، اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بس مقلد غلطی کرتا ہے اور مقلد جہالت کا ارتکاب کرتا ہے، اور ہر چیز کی آفت مصیبت کیا ہے؟ تقلید کی وجہ سے۔ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اسی طرح علامہ ذیلی حنفی معروف حنفی ہیں، لیکن کیا تقلید کی وجہ سے حنفی ہیں؟ ہرگز نہیں، چونکہ ان کا قول بھی معروف ہے کہ فالمقلد دہل والمقلد جہل، مقلد غافل ہوتا ہے، مقلد جاہل ہوتا ہے۔ نصب الرایا جلد نمبر 1 صفحہ 287 اور بیروت کی طبع میں جلد 1 صفحہ 181۔ آپ دیکھیں کہ اس قول کے اندر واضح ہے کہ وہ مقلد کو جاہل سمجھتے ہیں۔ جاہل کہنے کے باوجود کہ اتنے بڑے محدث جاہل بنیں گے، مقلد بنیں گے، تقلید کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ساری مقلدین کی اٹکل پچو باتیں ہیں کہ یہ اپنی طرف سے لوگوں کو مقلد قرار دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب دیکھیے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی طرف، ان کی کتاب ہے جامع بیان العلم، جامع بیان العلم وفضل کے نام سے معروف کتاب ہے۔ آپ نے اس میں فساد تقلید کا باب قائم فرمایا، پھر قرآن مجید کی آیات نقل فرمائیں اور ان سے تقلید کا رد کیا، اور تقلید کے حوالے سے مختلف گوشے واضح کیے، ان کی غلطیاں واضح کی، تقلید کی، لیکن لوگوں کو دیکھیں زبردستی انہیں مقلد ثابت کرنے پر، ان کو مالکی مقلد ثابت کرنے پر ادھار کھائے بیٹھے۔ وہ شخص کہ جو اپنی کتاب کے اندر تقلید کے فساد کا باب قائم کرتا ہے، تقلید کی مذمت کرتا ہے، تقلید کے خلاف آیات کوٹ کرتا ہے، یہ اسے مقلد ثابت کرنے چلے، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مقلد تھے اور مالکی مقلد تھے، ابن عبد البر رحمہ اللہ مالکی مقلد تھے، یہ محض ان کی اٹکل پچو باتیں۔ اسی طرح ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے آپ، ان کی کتاب اعلام الموقعین کے نام سے 2 جلدوں پر، بعض لوگوں نے اسے 4 جلدوں میں بھی چھاپا، کئی وجوہ سے 80 سے زائد وجوہ تو میں خود دیکھ چکا ہوں اس کتاب کے اندر کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ علیہ نے 80 سے زائد وجوہ کی بنیاد پر تقلید کا رد کیا ہے۔ مقلدین کی ایک ایک دلیل کا جواب دیا کہ تم یہ دلیل دیتے ہو، اس کا یہ جواب، تم یہ دلیل دیتے ہو، اس کا یہ جواب، تمہاری تقلید ثابت ہی نہیں ہوتی، اور بڑے شاندار انداز سے تقلید پر ایک شہکار کتاب ہے، رد تقلید پر۔ لیکن آپ ان کو دیکھیں کہ یہ اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں جی امام ابن القیم حنبلی مقلد، ان کو بھی مقلد ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، ان کی کتاب ہے الرد، تقلید کے خلاف، الرد علی من اخلد الی الارض۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے تقلید کو حرام کہا، انہوں نے تقلید کے خلاف آیات نقل کی، انہوں نے یہ بات نقل کی کہ تقلید 4 صدی کے بعد ایجاد ہوئی، انہوں نے تقلید کو جہالت بھی قرار دیا اور تقلید کی سخت ترین مذمت کی۔ پوری کتاب تقلید کے رد پر مشتمل ہے۔ لیکن آپ دیکھیے رسائل اعظمی کے اندر اعظمی صاحب نے امام سیوطی کو شافعی مقلد قرار دیا، اور اکثر مقلد کہہ دیتے ہیں کہ امام سیوطی شافعی تھے۔ تو جن لوگوں نے تقلید کے خلاف باقاعدہ جن کی کتابیں موجود، باقاعدہ جن کی تحریریں موجود، باقاعدہ جن کا رد موجود، ان لوگوں کو بھی یہ مقلد اپنی طرح کا مقلد ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں، انہیں بھی مقلد کھانے پر ادھار کھائے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی مقلد کہتے رہتے ہیں، ان کو بھی مقلد قرار دیتے ہیں۔ کسی کو دل چاہتا ہے حنفی مقلد، کسی کو دل چاہتا ہے شافعی مقلد، کسی کو دل چاہتا ہے مالکی مقلد، کسی کو دل چاہتا ہے
حنبلی مقلد، اللہ کے بندوں یہ تو وہ ہیں جنہوں نے تقلید کا رد کیا، جنہوں نے رد نہیں کیا یا جن کا رد ہمارے سامنے نہیں آیا، ہم تک نہیں پہنچا، مستند ذرائع تھے، مختلف ذرائع سے ہم تک نہیں پہنچ سکا، ان کے بارے میں تو گویا ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، جس کو چاہے مقلد قرار دیں، اور دلیل کی کوئی اہمیت شاید ان کے ہاں نہیں، بے دلیل اپنی طرف سے کہتے چلے جائیں گے، کوئی ایک مسئلہ دیکھ لیں گے کہ فلاں امام کے مطابق ہے اس کی طرف منسوخ کر دیں گے، یہ ان کا حال ہے۔ بہرحال مختصر طور پر آپ کے سامنے ہم نے یہ بات رکھی کہ جن سے ان کے اکابر حضرات کی تحریر سے اور آپ کے سامنے ان کی کتب اور ان کی صفحات رکھے گئے کہ جن سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے الحمدللہ کہ محدثین مقلد نہیں تھے، اور اگر یہ کوئی داد تحقیق دینا چاہتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوگی یہ طبقات المقلدین نام کی کوئی کتاب ڈھونڈ لائیں، اگر ایسی کتاب ڈھونڈ لانے پر کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو لوگوں کے تقلید کرنے کی وجہ سے تقلید فرض یا واجب ثابت نہیں ہوگی، تقلید کا شرعی مسئلہ ہونا ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ شرعی دلائل سے اس کو ثابت نہ کیا جائے۔ انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ہوا تو تقلید کے تمام دلائل، ان کے تمام اصولوں پر ان پر غور کریں گے کہ آیا تقلید دلائل سے ثابت ہوتی بھی نہیں۔ آج کا موضوع تو یہ تھا کہ محدثین مقلد تھے یا نہیں، اس پر ہم نے اپنی معروضات درس کی۔ اس دوران میں سقط لسانی کی وجہ سے اگر کوئی جملہ آگے پیچھے ہو گیا یا کوئی غلطی ہوئی تو ہم اللہ تعالیٰ کی حضور مغفرت طلب کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ اس کا اختتام کرتے ہیں کہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔